السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین یا رب العالمین۔ کتاب الجہاد والسیر، باب اذا فزعوا باللیل، جب رات کے وقت لوگ خوفزدہ ہوں تو حاکم وقت خود اس کی خبر لے۔ یہ حدیث بارہا پہلے گزر چکی ہے۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ قال، اور ایک دفعہ انہوں نے فرمایا، وقد فزع اہل المدینۃ لیلا سمعوا صوتا، کہ اہل مدینہ ایک رات انتہائی خوفزدہ ہو گئے جب انہوں نے ایک ہولناک آواز سنی۔ قال فتلقاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی فرس لأبی طلحہ عری وہو متقلد سیفہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہوئے جبکہ آپ اپنے گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے تھے۔ فقال، پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا، لم تراؤ لم تراؤ، مت گھبراؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجدته بحرا یعنی الفرس، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تیز رفتاری میں اس گھوڑے کو دریا کی طرح پایا ہے۔ بابو مر العدو فنادى بأعلى صوته یا صباحا حتى يسمع الناس، دشمن کو دیکھ کر بآواز بلند یا صباحا پکارنا تاکہ لوگ سن لیں۔ اب یہاں پر یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، ایک تو یہ کہ لیڈر خود آگے ہوتا ہے، خود آگے ہوتا ہے، اور بہت سی ایسی سچویشنز کے جہاں پر کوئی ایسا تھریٹ ہے کہ لوگ خوفزدہ ہوئے ہوئے ہیں تو لیڈر کو سب سے پہلے آگے بڑھ کے، چاہے تنہا بھی نکلے تو جا کے دیکھ آنا چاہیے اور جا کے اس چیز کو ڈیل کرنا چاہیے۔ اور جتنا آپ کا لیڈر بے خوف اور بہادر ہوگا کسی بھی جنگ کے زمانے میں خاص طور پر، یا کسی بھی اس میں ٹیم میں، تو اتنا ہی باقی کی ٹیم جو ہے اس کے اندر بھی وہ ساری ٹریٹس ٹرکل کرتی ہیں۔ جیسا لیڈر ہوتا ہے ویسی ہی اس کی ٹیم ہوتی ہے۔ تو جتنے آپ کے اچھے ساتھی ہوں، بہترین ساتھی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اتنے ہی آپ بھی کامیاب لیڈر تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، بڑی خوبصورت باتیں ہیں، احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس، ہر چیز میں سب سے ایکسیل کرنے والے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر یہ جو دوسری بات ہے وہ ہے یا صباحہ پکارنا، ٹھیک ہے۔ اب ان احادیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب کوئی دشمن کا خطرہ ہو یا دشمن آتا نظر آ جائے تو اس وقت کے جو بھی طریقے ہوں گے لوگوں کو وارن کرنے کے یا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے، وہ سارے اختیار کرنے ہوں گے۔ اپنی نیشن کو، اپنے وطن کو پروٹیکٹ کرنے کے وہ بھی سارے اختیار کرنے ہوں گے۔ جیسے کبھی وار ہوتی ہے، 71 کی وار مجھے ایسے خواب کی طرح یاد ہے کہ بلیک آؤٹس ہوا کرتے تھے۔ ہم مردان میں کینٹ میں رہا کرتے تھے تو وہاں پہ بلیک آؤٹس ہوا کرتے تھے، اور مجھے گھر کا اندھیرا، اپنی والدہ کے ساتھ ایسے لگ کے لیٹنا، یہ جو ہے نا یہ مجھے یاد ہے۔ تو وہ ایک سائرن کا بجنا، ہمارے گھروں کے جو ہے باہر صحنوں میں بیرکس کھود دی گئی تھیں، خندقیں کھود دی گئی تھیں۔ پھر ایک یہ بتائی گئی تھی، ڈرل باقاعدہ بتائی گئی تھی کہ سیڑھیوں کے نیچے جو جگہ ہے وہاں پہ بیٹھ جائیں اگر سائرنز بجنے لگ جائیں، یا آپ کو جن جن جگہوں پر ایئر بیسز تھے وہاں پر یہ تھا کہ اگر آپ کو ایک دم جہازوں کی زیادہ نقل و حرکت کی آوازیں آنے لگ جائیں تو آپ کس طرح سے اپنے آپ کو اپنے گھروں میں محفوظ کر سکتے ہیں۔
تو یہ ساری جو ایکسرسائزز ہیں یہ تب بھی ہوتی تھیں اور اس وقت کی ضرورت کے مطابق ہوتی تھیں اور اس وقت کے بیسٹ اویلیبل جو آپ کا انتظام تھا. اور یہ جو یا صباحہ کہنا ہے یہ تو نذیر اس کو کہتے تھے کہ ڈرا لینا اپنے باقیوں کو. تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دور جاہلیت سے یہ طریقہ چلا آ رہا تھا اور اسلام نے اس کو قائم رکھا. اور اس کو نذیر اریاں بھی کہا جاتا تھا کیونکہ وہ لوگ جو دور جاہلیت میں تو وہ اپنے کپڑے بھی اتار دیتے تھے نا اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. تو اسلام نے اس عریانیت کو تو انڈورس نہیں کیا، لیکن وہ جو نعرہ ہے یا جو ایک دم اونچی آواز میں پکارنا ہے کسی اونچی جگہ سے تو اس کو باقی رکھا. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة. سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ بہت زیادہ تیز بھاگنے والے صحابی تھے. انہوں نے فرمایا کہ میں مدینہ طیبہ سے غابہ کی طرف جا رہا تھا. حتیٰ اذا كنت بثنیۃ الغابۃ، یہاں تک کہ جب میں غابہ کی پہاڑی پر پہنچا، لقینی غلام لعبد الرحمن بن عوف، تو مجھے ملا غلام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا. قلت ویحک ما بک، میں نے اس کو کہا تیری خرابی ہو، تو یہاں کیسے آیا؟ قال، اس نے کہا اخذ لقاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دودھ دینے والی اونٹنیاں جو ہیں وہ لے لی گئی ہیں، یعنی چھین لی گئی ہیں. قلت من اخذها، میں نے پوچھا انہیں کس نے چھینا ہے؟ قال غطفان و فزارت، اس نے کہا غطفان اور فزارہ کے لوگوں نے. فصرخت 3 صرخات، تو اس کے بعد میں نے 3 مرتبہ چیخ کر کہا یا صباحا یا صباحا. اسمعت ما بین لابتیہا، اور اتنی اونچی کہا یہاں تک کہ مدینہ طیبہ کے دونوں پتھریلے کناروں میں رہنے والوں نے میری آواز کو سن لیا. یا صباحا یا صباحا. ثم ان دفعت حتی القاہم، پھر اس کے بعد میں دوڑتا ہوا ڈاکوؤں سے جا ملا، بھاگ کر پیچھے سے ان کو کیچ کر لیا. وقد اخذوها فجعلت ارمیہم، تو میں لگ پڑا ان کو پتھر مارنے. واقول، اور میں نے کہا انا ابن الاکوع، میں ابن الاکوع ہوں. والیوم یوم الردع، اور یہ جو آج کا دن ہے اس میں کمینے سب مریں گے. فاستنقذتها منہم قبل ان یشربوا، پھر میں نے ان سے وہ اونٹنیاں چھین لیں دونوں. اب وہ پورے کوئی لوگ تھے باقاعدہ بینڈٹس، کوئی ڈاکو جنہوں نے اونٹنیاں چھینی تھیں. یہ اکیلے تھے تنہا، پیچھے سے یہ آواز لگا آئے ہیں کہ کوئی سن لے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیجیں گے، کوئی آئے گا. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اب میں انتظار کروں کہ کوئی آئے، وہ خود جتنا کر سکتے تھے وہ کیا. وہ دوڑ پڑے اور ان کو پکڑا اور ان سے اونٹنیاں واپس لیں، ان کو تھریٹن کیا رجزیہ شعر پڑھ کے. فاستنقذتها منہم قبل ان یشربوا، تو میں نے وہ چھین لی ان سے اس سے پہلے کہ وہ ان کا دودھ پیتے. فاقبلت بها اسوقها، تو میں انہیں ہانکتا ہوا لا رہا تھا. اور یہ پوری کہانی کئی صفوں پر محیط ہے سیرت کی کتابوں میں، اگر آپ اس میں پڑھیں کہ کس طرح یہ انہوں نے پیچھا کیا ہے اور بالآخر انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ہمیں چھوڑنے والا نہیں. تو میں واپس لا رہا تھا اونٹنیاں. فلقین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس اثناء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا رہے تھے ان کی وہ پکار سن کے. فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان القوم عطاش و انی اعجلتہم ان یشربوا سقیہم فابعث فی اثرہم. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ڈاکو پیاسے ہیں، میں نے انہیں پانی بھی نہیں پینے دیا، لہٰذا آپ جلد ہی ان کے تعاقب میں کسی کو روانہ کریں. یعنی وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، انرجی نہیں ہے ان کے اندر، پانی نہیں ان کو پینے دیا. یا آپ سیرہ کی کتاب میں پڑھیں کہ کس طرح انہوں نے ان کو پانی سے روکا تھا. فقال یا ابن الاکوع، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن اکوع، ملکتا فاسجع، کہ اب انہیں جانے دو، تم غالب ہو چکے ہو ان پر، اونٹنیاں ہماری واپس آ گئی ہیں، اب انہیں جانے دو، پیاسے ہیں یا نہیں ہیں ان کو جانے دو، اب پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ان القوم
یقرون من قومہم، وہ اپنی قوم میں پہنچ چکے ہیں اور وہاں ان کی مہمانی ہو رہی ہے، وہ کھا پی رہے ہیں۔ تو وارننگز دینا اور اپنی پروٹیکشن جو ہے اس کو اختیار کرنا، اور حتی الامکان اپنی چیز کی حفاظت کے لیے اب یہاں پر انہوں نے بیسیکلی جان کی بازی ہی لگائی ہے۔ اچھا، یہ جو غابہ ہے نا، غابہ مدینہ طیبہ سے شام کی طرف، سریا کی طرف 6 کلومیٹرز کے فاصلے پر ایک جنگل کا نام ہے، اور وہاں بہت زیادہ گھنے درخت تھے، اور وہیں کے جھاؤ کے ایک درخت سے منبر نبوی بنایا گیا تھا، وہ جو ایک خاتون تھیں جن کا ایک غلام تھا کارپینٹر، اور اس کے تھرو انہوں نے بنوایا تھا۔ باب من قال خذها وانا ابن فلان، جس نے کہا اس سزا کو وصول کرو، میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ یعنی جنگ کے دوران اس طرح کے نعرے جو آپ کے خون کو گرمائیں اور آپ کو مزید موٹیویٹ کریں اور دشمن کے اوپر آپ کی دہشت ڈالیں، تو کیا وہ بولے جا سکتے ہیں؟ تو وہ بولے جا سکتے ہیں۔ وقال سلمۃ خذها وانا ابن الاکوع، سلمہ بن اکوع نے ان لوگوں کو کہا تھا اس وار کو وصول کرو، میں اکوع کا بیٹا ہوں۔ تو ایسا کرنا فخر و غرور میں شامل نہیں ہوتا۔ قال حدثنا عبید اللہ عن اسرائیل عن ابی اسحاق قال سأل رجل البراء رضی اللہ عنہ فقال، براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے ایک آدمی نے پوچھا، یا ابا عمارۃ اولیتم یوم حنین، اے ابو عمارہ کیا غزوہ حنین کے موقع پر تم بھاگ گئے تھے؟ قال البراء وانا اسمع، تو براء رضی اللہ عنہ نے فرمایا جبکہ میں سن رہا تھا، اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لم یولی یومئذ، تو آپ تو نہیں پیٹ پھیرے تھے اس دن، آپ تو 1 انچ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے تھے، اور آپ کبھی بھی نہیں ہٹے۔ کیا احد کا دن، کیا حنین کا دن۔ کان ابو سفیان ابن الحارث آخذا بعنان بغلتہ، بلکہ ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ نے آپ کے خچر کی لگام کو پکڑا ہوا تھا، آپ اس دن خچر پر سوار تھے۔ فلما غشیہ المشرکون، اور جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کر لیا، نزلا، تو آپ اترے خچر سے، فجعل یقول، اور آپ نے کہنا شروع کر دیا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ قال، تو راوی کہتے ہیں، فما رؤی من الناس یومئذ اشد منہ، اس روز آپ سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں دیکھا گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں یہ حدیث لانے کا مقصد ہے کہ ذاتی طور پر اگرچہ اپنی کوئی فخر و مباح کی لینیج کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہاں ایک عظیم مقصد درپیش تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں ایک لینیج کا نعرہ لگایا، جو کہ یہ تھا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور عبد المطلب اہل عرب جتنے بھی تھے نا، ان سب میں بہت ہی وینریٹڈ تھے، ہر کوئی ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ الفاظ جو استعمال کیے ہیں، یہ بھی حکمت سے خالی نہیں تھے، اور لوگ جو ہیں وہ پھر ایک دم سب مسلمان پلٹ کے واپس آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ابتدائی جو ایک دھچکا تھا اس کے بعد فتح دی مسلمانوں کو، اور بہت زیادہ مال غنیمت غزوہ حنین میں ہاتھ آیا تھا۔ باب اذا نزل العدو علی حکم رجل، جب دشمن کسی دوسرے کے فیصلے پر قلعے سے نیچے اتر آئے، یعنی کوئی ایسا ٹروس ہو جائے، کوئی ایسی ڈیل سٹرائک ہو جائے۔ قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراہیم عن ابی امامة هو ابن سهل بن حنیف عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال لما نزلت بنو قریظة على حکم سعد بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان قریب منہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب بنو قریظہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی ثالثی پر ہتھیار ڈال کر قلعے سے اتر آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام بھیجا، اور سعد وہیں قریب ہی ایک مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ کو غزوہ خندق میں تیر لگا تھا، ان کے ایسے جیسے مسل ہوتا ہے نا بازو کا اوپر والا حصہ، وہاں پر، اور اس سے ان کی بلیڈنگ ہو رہی تھی۔
اور اس وقت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر تو ابھی مزید کوئی ان کے ساتھ کفار کے ساتھ کوئی مارکے باقی ہیں تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں ان کا حشر کر سکوں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ رکھا ہے. اور اگر یہ آخری ہے، یہ بھی ان کی ویژن تھی کہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب یہ جو خندق میں ان کے ساتھ ہوا ہے نا یہ اب دوبارہ نہیں اٹھیں گے، اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ اب تم ان پہ حملہ کرو گے، اب یہ دوبارہ نہیں آ سکیں گے. تو بہرحال ورنہ مجھے شہادت دے دے، اگر ان قریش مکہ کے ساتھ مار کے ختم ہو گئے نا تو پھر تو مجھے شہادت دے دے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا، اور جب تک کہ بنو قریظہ کا، یہ بھی انہوں نے دعا کی تھی کہ جب تک کہ میں بنو قریظہ کا حشر نہ دیکھ لوں. یہ ساری سیرہ آپ پڑھیں کہ عین کس طرح انہوں نے بنو قریظہ نے ٹریٹی توڑی تھی، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا میثاق، اور نہ وہ اس کی ان کے پاس کوئی اختیار تھا کہ وہ ون سائیڈڈ ٹریٹی اس طرح توڑ پھینکتے اتنے کروشل ٹائم کے اوپر، اور نہ ان کا دین اس بات کی اجازت دیتا تھا. اور شروع میں ان کو لیت و لال بھی ہوئی ہے، لیکن بعد میں بہرحال وہ سارے اس بات کے اوپر اکٹھے ہو گئے. بنو نذیر کے سردار نے ان کی لٹرلی جیسے ہوتا ہے نا مت مار دی، عقل نکال لی ہوئی بن اخطب نے، اور انہوں نے ٹریٹی توڑ دی. اور اس وقت مسلمان انتہائی ولنریبل سٹیج پہ تھے کہ آگے خندق کے اس پار دشمن ہے، اور مدینہ کے اندر ان جو فورٹریسز ہیں بنو قریظہ کی، وہاں پر جو ٹریٹی تھی ایک سیفٹی کی، وہ جب انہوں نے توڑ دی تو اس وقت تو مسلمانوں کو گھر کے اندر سے خطرے لاحق ہو گئے نا. عورتیں اور بچے تھے جو کہ وہاں پر رکھے ہوئے تھے سیفلی ایک انصار کے قلعوں کے اندر. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا کہتے ہیں کہ قلعہ تھا. بہرحال تو اس ساری اتنی جو سچویشن تھی جو ان بنو قریظہ کی وجہ سے کریٹ ہوئی تھی، تو سعد بن معاذ کیونکہ ان کے حلیف تھے تو ان کو بھی اب سمجھ آ گئی تھی بنو قریظہ کو، جب قریش چلے گئے نا اور ساری الائیڈ فورسز بھی گھروں کو چلی گئیں، تو اس وقت پھر بنو قریظہ کو سمجھ آ چکی تھی کہ اب ہمارے ساتھ کچھ برا ہونا ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا. وہ بعض مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ثالث مانتے تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان بخشی کر دیتے، لیکن انہوں نے خود ہی سعد بن معاذ کو کہا. تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا، اس فیصلے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے. فجاء علی حمار، تو سعد آئے گدھے پر سوار. فلما دنا، جب وہ قریب آئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دیگر جو انصار بیٹھے ہوئے تھے، قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے، اپنے سردار کے استقبال کے لیے اٹھو. ایک تو چیز ہے نا کہ کوئی کمرے میں آئے، کوئی جگہ کسی پہ آئے اور اس کا یہ خود ہو کہ آپ میں آؤں تو آپ کھڑے ہو جایا کریں، تو یہ تو ہے ناپسندیدہ. لیکن اگر کوئی بڑا، کوئی صاحب مرتبہ، کوئی استاد، کوئی عمر میں بڑا کوئی آ جاتا ہے تو خود اٹھنا جو ہے وہ غلط نہیں ہے اس کے ادب میں یا اس کے لیے جگہ بنانے کے لیے. فجاء فجلس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ وہ آئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے. فقال له، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان هؤلاء نزلوا علی حکمک، یہ لوگ یعنی بنو قریظہ کے یہود یہ آپ کی ثالثی پر اترے ہیں. یعنی انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہتھیار ڈالتے ہیں، ہم قلعے سے نیچے اترتے ہیں، شرط یہ ہے کہ سعد بن معاذ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں. اور انہیں پورا یہ تھا کہ یہ ہمارے پرانے حلیف، ہمارے دوست، تو یہ تو ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے، نرم فیصلہ کریں گے. قال، اب یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ جو اعتراضات ہیں نا کہ بنو قریظہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت فیصلہ کیوں نافذ فرمایا، تو بنو قریظہ خود ایکسپیکٹ کر رہے تھے اب یہ فیصلہ، اس لیے کہ جب آپ اتنا بڑا ٹریزن کرتے ہیں تو ہر اسٹیٹ کا یہ حق ہے کہ وہ اس ٹریزن کو دبائے. یہ تب بھی ایسے ہی تھا اور آج بھی ایسے ہی ہے، اور ہر اسٹیٹ جو ہے یہ رائٹ اپنا ریزرو رکھتی ہے. قال، تو سعد بن معاذ نے کہا، فإنی احکم، تو میں یہ حکم دیتا ہوں، میں یہ فیصلہ کرتا ہوں، ان تقتل المقاتلۃ،
کہ ان کے سارے جنگجو قتل کر دیے جائیں، وَأَن تُصْبَ الذُّرِّيَّةُ اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ قالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حکمت فیہم بحکم الملک، تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ تو اسی طرح پھر جو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا اسی کے مطابق ان بنو قریظہ کے ساتھ کیا گیا۔ تو لہٰذا ثالثی بھی کی جا سکتی ہے بڑے سے بڑے دشمن کے ساتھ، اور کسی ثالث پہ اکٹھا ہو جایا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ ثالث جو فیصلہ کرے اس کو پھر نافذ بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو جنگ کی یہ مختلف صورتیں ہیں نا، ضروری نہیں کہ ہر وقت بیٹل فیلڈ میں آپ کی جنگ ہی ہو رہی ہو، کہیں کوئی ہتھیار ڈالے گا، کہیں کوئی صلح کرے گا، کہیں کوئی مسلمان ہو جائے گا، کہیں کوئی جزیہ دینے پر تیار ہو جائے گا، کہیں کوئی بنو قریظہ جیسی ثالثی کے لیے آپٹ کرے گا۔ اچھا، ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، جو پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ دشمن کے حوالے سے اپنی نیشن کو خبردار کرنے کے مختلف طریقے اور ہر دور کے اپنے اپنے طریقے ہیں، تو آج کل آپ دیکھیں کہ جو سوشل میڈیا ہے نا، اس میں بہت سی ہریسمنٹ ہوتی ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو خلاف واقعہ ہوتی ہیں، اور بلا وجہ ابھی پچھلے دنوں جو ایک وہ چل رہا تھا کہ اتنی دفعہ سورہ زلزال پڑھیں اور زلزلے کی پیشن گوئی ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو اگر زلزلہ آنا ہے تو آپ یقین مانیں سورہ الزلزال پڑھنا کہیں سنت سے ثابت نہیں ہے کہ آپ وہ پڑھیں تو زلزلہ ٹل جائے گا۔ تو ویسے ہی اپنی صبح و شام کی حفاظت کی دعائیں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہر قسم کی اچانک کی مصیبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ تو نہیں نا کہ کوئی دنیا کے کسی خطے میں بیٹھ کر ایک آدمی ایک پیشن گوئی کر دیتا ہے اور آپ اس سے اس قدر خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنے پاس سے باتیں نکال کے اور لوگوں میں آپ وہ شائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے لوگوں کی طرف سے آیا کہ کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ درست ہے، کیا یہ اوتھینٹک ہے۔ وہ جو چیز ایک جو میں نے مزاج دیکھا ہے اپنے نیشن کا، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو غیر مسنون چیز ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے، اور احادیث اور مسنون باتیں کیونکہ وہ سمپل ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اسٹریٹ فارورڈلی آپ کو عمل پر ابھار رہی ہوتی ہیں، تو اس کا بس کوئی تھوڑا بہت ہی کوئی اس کا پذیرائی ہوتی ہے۔ تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ چیزیں جو ہے نا، یہ گورنمنٹ لیول تک ہمیں چھوڑ دینی چاہیے، جو وہ اناؤنس کریں بس وہی ٹھیک ہے۔ بابو قتل الاسیری و قتل الصبری، قیدی کو قتل کرنا اور ایک جگہ روک کر نشانہ بنانا۔ قتل الصبر کہتے ہیں کہ روک لینا، محبوس کر لینا یا باندھ دینا اور پھر اس کو نشانہ بنانا۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے سر مبارک پر خود پہن رکھا تھا، لوہے کی ایک وہ جو ہیلمٹ سی ہے نا وہ۔ فلما نزعہ، تو جب آپ اسے اتار رہے تھے، جاء رجل، تو ایک آدمی آیا، فقالا، تو اس نے کہا، ان ابن خطل، ابن خطل جو ہے، متعلق باستار الکعبہ، غلاف کعبہ کے یعنی کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ فقال اقتلوہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل کر دو اس کو۔ اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قیدیوں کو قتل کرنا جائز نہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے کہ یہ حالات بتائیں گے کہ کس قیدی کو قتل کرنا ہے کس کو نہیں۔ غزوہ بدر کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ قتل کروائے تھے، جیسے نضر بن حارث کو آپ نے قتل کروایا تھا، اور اگر حالات تقاضا کریں تو اسے باندھ کر بھی مارا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ابن خطل کے ساتھ یہی برتاؤ کیا گیا تھا۔ یہ مسلمان ہوا تھا، پھر یہ مرتد ہوا، پھر یہ واپس مدینہ آیا اور اپنے اسلام کا دعویٰ کیا، پھر ناحق ایک مسلمان کا خون کیا اور پھر کافروں سے جا ملا، اور پھر یہ اپنی لونڈیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کروایا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرم ہی میں قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جو ہم پڑھ چکے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے کچھ وقت کے لیے حرم میں لڑائی کی اجازت دی گئی، اور وہ اسی طرح کے لوگوں کا جو انجام تھا اس کی وجہ سے، ورنہ اس کے بعد قیامت تک کسی کو حرم کی حرمت پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے ایک طویل حدیث ہے اور انتہائی ایک دل کو جیسے دل گرفتہ کرنے والی ایک یہ واقعہ ہے صحابہ کرام کا، جو کہ پکڑے گئے تھے، گرفتار ہو گئے تھے مشرکین کے ہاتھوں۔ بابو هل یستأثر الرجل، کیا آدمی خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر سکتا ہے؟ ومن لم یستأثر، اور جو گرفتاری نہ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ومن صلی رکعتین عند القتل، اور جس نے قتل کے وقت 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو یہ تینوں باتیں جو ہیں یہ امام بخاری نے ڈرائیو کی ہیں ان صحابہ کرام کے عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ اور خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے واقعات میں سے۔ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا تھا تعلیم و تعلم کے لیے، تو بیر معونہ اور رجی کے جو واقعات ہیں یہ ان کے اندر سے نکلے ہوئے کچھ واقعات ہیں جن کے ہم اب پڑھیں گے۔ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عمرو بن ابی سفیان بن اسید بن جاریۃ الثقفی وهو حلیف لبنی زہرۃ وکان من اصحاب ابی ہریرۃ ان ابا ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرۃ رہط سریۃ عینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ پر مشتمل ایک جماعت کفار کی جاسوسی کے لیے روانہ فرمائی۔ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عاصم بن ثابت الانصاری، اور آپ نے اس جماعت کا امیر عاصم بن ثابت انصاری، اور یہ ہیں جد عاصم بن عمر بن الخطاب، جو عاصم بن عمر بن خطاب تھے نا ان کے یہ نانا ہیں، ان کی بیٹی سے شادی کی تھی عمر رضی اللہ عنہ نے جن سے عاصم پیدا ہوئے تھے۔ فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدَاءَةِ وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ، تو یہ لوگ مدینہ سے چلے اور جب وہ ہداء کے مقام پر پہنچے تو جو عسفان اور مکہ کے درمیان ہے، ذُكِرُوا لِحَيٍّ مِّنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لِحْيَانَ، تو قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو کسی نے ان کی آمد کی خبر دی۔ فَنَفَرُوا لَهُمْ قَرِيبًا مِّن 200 رَجُلٍ كُلُّهُمْ رَامٍ، تو اس قبیلے کے تقریباً 200 تیر انداز ان کی تلاش میں نکل آئے، یعنی سب کے سب تیر انداز تھے۔ فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ تَمْرًا تَزَوَّدُوهُ مِنَ الْمَدِينَةِ، تو وہ ان کے آثار قدم پر ان کو تلاش کرتے کرتے آئے یہاں تک کہ انہوں نے وہ جگہ تک وہ پہنچ گئے جہاں صحابہ کرام نے بیٹھ کر کوئی کھجوریں کھائیں تھیں۔ تو کھجوریں کھائیں تو ظاہر ہے ان کی گٹھلیاں پھینکی تھیں جو وہ زاد راہ کے طور پر مدینہ سے لے کر چلے تھے۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، ھذا تمر یثرب، یہ تو کھجوریں یثرب کی ہیں۔ فاقتصوا آثارہم، تو پھر وہ ان کے قدموں کے نشانات پر مزید چلے۔ فلما رآہم عاصم، پھر ایک وقت آیا کہ جب وہ قریب پہنچ گئے تو عاصم رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ لیا۔ جب دیکھا عاصم نے و اصحابہ، اور ان کے صحابہ نے، لجوءوا الی فدفدن، تو انہوں نے پہاڑ کی ایک چوٹی پر عاصم رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے پناہ لے لی۔ وَأَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ، اور یہ جو مشرکین تھے انہوں نے گھیراؤ ڈال لیا۔ فقالوا لہم، اور ان سے کہا، انزلوا، نیچے اتر آؤ، وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ، یعنی ہمیں اپنے ہاتھ دے دو، وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ وَلَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا، اور ہمارا تم لوگوں کے ساتھ عہد و پیمان ہے، ہم تم میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ فقال عاصم بن ثابت امیر السریۃ، تو عاصم بن ثابت جو سریہ کے امیر تھے، اما انا فواللہ، تو انہوں نے کہا، اما انا فواللہ، جو میرا جہاں تک معاملہ ہے تو قسم اللہ کی، لا انزل اليوم فی ذمت کافر،
میں تو آج کسی صورت میں کافر کی پناہ قبول نہیں کروں گا۔ اللہم اخبر عنا نبیک، اور پھر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہماری خبر دے دے اپنے نبی کو۔ فرموہم بالنبل، تو پھر انہوں نے کافروں نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ فقتلوا عاصما فی 7، اور عاصم رضی اللہ عنہ کو 7 ساتھیوں سمیت شہید کر دیا۔ اب یہ لوگ نہ بنو لحیان کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلے تھے، نہ ان کا کوئی ایسا ارادہ تھا۔ فنزل الیہم 3 رہط بالعہد والمیثاق، اب باقی جو 3 صحابہ تھے یہ اپنے اس عہد و پیمان پر کرتے ہوئے بلیو، تو یہ اتر آئے۔ منہم خبیب الانصاری وابن دثنۃ ورجل آخر، ان میں خبیب انصاری اور ابن دثنہ اور ایک تیسرا ایک اور صحابی تھے۔ فلما استمکنوا منہم اطلقوا اوتار قسیجہم، تو یہ چوٹی سے جب یہ تینوں صحابی پوری طرح اتر آئے تو ان کے نرغے میں آ گئے۔ فاوثقوہم، تو انہوں نے ان کو باندھ لیا، صحابہ کو باندھ دیا، ان کی ساری جو کمانیں وغیرہ ہیں وہ اتاری، ان کو ویپن لیس کیا اور ان کو باندھ دیا۔ فقال الرجل الثالث، تو وہ جو تیسرا والا ایک صحابی تھے نا، انہوں نے کہا ھذا اول الغدر، یہ تمہاری پہلی غدر ہے، یعنی تمہاری پہلی غداری ہے۔ واللہ لا اصحبکم ان لی فی ہؤلاء لاسوۃ، تو پھر وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں تو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا، اور میرے یہ جو ساتھی جو شہید ہوئے پڑے ہیں یہ 7، یہ میرے لیے اسوہ ہیں، میں نے اب ہلنا نہیں۔ یرید القتل، اور ان کا یہی تھا کہ ٹھیک ہے پھر تم مجھے قتل کر دو، میں نے قید ہو کر تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ وجرروہ وعالجوہ علی ان یصحبہم فابا فقتلوہ، تو انہوں نے کوشش کی، انہیں گھسیٹنے لگے، زبردستی ساتھ لے جانا چاہا مشرکین نے، لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے ان تیسرے صحابی کو قتل کر دیا۔ فانطلقوا بخبیب وابن دثنۃ، اب خبیب رضی اللہ عنہ اور ابن دثنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ چلے۔ حتی باعوہما بمکہ بعد بقیۃ بدر، تو ان لوگوں نے، ان بنو لحیان نے جا کر مکہ کے لوگوں کو انہیں بیچ دیا، خبیب رضی اللہ عنہ کو اور ابن دثنہ کو۔ یہ زید بن دثنہ تھے، زید بدر کے بعد، اس لیے کہ بدر کے بعد جو اہل مکہ تھے ان کے اندر بڑی وینجنس تھی کہ کوئی یہ ہاتھ آئے ہمارے مسلمان تو ہم ان سے بدلہ لیں اپنے مقتولوں کا۔ فابتاع خبیبا بن الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف، تو خبیب کو خرید لیا بنو حارث بن عامر نے۔ وکان خبیب، اور جو خبیب تھے ہوا قتل الحارث ابن عامر یوم بدر، انہوں نے قتل کیا تھا حارث بن عامر کو بدر کے دن۔ فلبث خبیب عندہم اسیرا، تو خبیب ان کے ہاں اسیر کے طور پر رہے، قیدی کے طور پر رہے۔ فاخبرنی عبید اللہ بن ایاد ان بنت الحارث اخبرته انہم حین اجتمعوا استعار منها موسیٰ یستحد بها فاعارته، تو راوی کہتا ہے کہ مجھے عبید اللہ بن ایاز نے بتایا کہ انہیں حارث کی بیٹی نے خود خبر دی کہ جب انہوں نے خبیب کو قتل کرنے پر اتفاق کر لیا تو خبیب رضی اللہ عنہ نے زیر ناف بالوں کی صفائی کے لیے اس سے استرا مانگا، تو اس نے آریتن انہیں استرا فراہم کر دیا۔ فأخذ ابن لی وأنا غافلۃ، اب وہ عورت کہتی ہے کہ میری بے خبری میں میرا بیٹا خبیب کے پاس پہنچ گیا، تو انہوں نے اسے پکڑ کر اپنی ران پر بٹھا لیا، بچے کو پکڑ کر اپنی ران پر بٹھا لیا۔ والموسیٰ بیدہ، اور وہ جو استرا تھا وہ اس کے ہاتھ میں تھا، ان کے ہاتھ میں تھا خبیب کے۔ ففزعت فزعة عرفها خبیب فی وجہی، تو میں شدید گھبراہٹ کا شکار ہو گئی کہ ان کے ہاتھ میں استرا ہے، یہ قیدی ہیں، یہ میرے بچے کو یرغمال بنا سکتے ہیں، میرے بچے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ خبیب نے میرے چہرے کی گھبراہٹ دیکھ لی۔ فقال، تو انہوں نے کہا
تخشین ان اقتلہ، تم ڈر رہی ہو کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، ما کنت لافعل ذلک، میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں، میرا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، واللہ ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب، کہتی ہیں وہ کہ اللہ کی قسم میں نے خبیب سے بہتر قیدی کبھی دیکھا نہیں، واللہ لقد وجدته یوما یاکل من قطف عنب فی یدہ، کہتی ہیں واللہ ایک دن میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ایک گچھا انگور کا کھا رہے تھے جو ان کے ہاتھ میں تھا، وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِن ثَمَرٍ، حالانکہ وہ کہتی ہیں کہ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور مکہ میں پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا، وَكَانَتْ تَقُولُ، اور وہ کہتی تھیں إِنَّهُ لَرِزْقٌ مِّنَ اللَّهِ رَزَقَهُ خُبَيْبًا، یہ وہ رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے خبیب کو دیا تھا، فَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ، پھر جب وقت آیا ان کے قتل کا تو وہ لوگ انہیں قتل کرنے کے لیے حرم کی حدود سے باہر لے گئے، فی الحل، حل میں لے گئے یعنی حدود حرم سے باہر لے گئے، قال لهم خبیب، تو خبیب نے ان سے کہا ذرونی ارکع رکعتین، مجھے تھوڑی مہلت دو، مجھے 2 رکعتیں ادا کرنے دو، فترکوہ فرکع رکعتین، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور 2 رکعتیں انہوں نے پڑھ لیں خبیب رضی اللہ عنہ نے، ثم قال، پھر انہوں نے کہا خبیب رضی اللہ عنہ نے، لولا ان تظنوا انما بی جزع لطولتها، کہ اگر تم لوگوں کو یہ مجھے نہ ہوتا نا کہ تم لوگوں کو لگے گا کہ میں موت سے ڈر کے نماز لمبی کر رہا ہوں تو میں نماز ضرور لمبی کرتا، اور پھر انہوں نے کہا اللہم احصہم عددا، پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ ان کو چن چن کر صفحہ ہستی سے مٹا دے، پھر انہوں نے یہ اشعار پڑھے، وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَسْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأُ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ، جب میں مسلمان ہو کر قتل کیا جا رہا ہوں تو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں مجھے کس پہلو پر گر کر مرنا ہوگا، یہ سب کچھ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، اگر اللہ چاہے تو میرے بریدہ جسم کے جوڑ جوڑ میں برکت پیدا فرما دے، فَقَتَلَهُ ابن الحارث، تو پھر حارث کے بیٹے عقبہ نے ان کو شہید کیا بالآخر، فَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لِكُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا، اور خبیب رضی اللہ عنہ نے ہر مسلمان کے لیے 2 رکعتیں پڑھنے کا طریقہ جاری کر دیا جسے باندھ کر قتل کیا جائے، فاستجاب اللہ لعاصم بن ثابت یوم اصیب، ادھر دوسری طرف عاصم بن ثابت کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ خبرہم وما اصیبوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس جگر پاش واقعے کی اطلاع دی، وبعث ناس من کفار قریش الی عاصم، تو قریش کے جو کفار تھے نا ان کو جب پتہ چلی نا حین حدثوا انہ قتل، جب ان کو پتہ چلا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے تو وہ ان کی میت کو، ڈیڈ باڈی کو لینے کے لیے گئے، قریش نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ ڈیڈ باڈی لے آئیں، یا پھر لیؤتوا بشیء منہ یعرف، کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ لائیں جس سے ان کی شناخت ممکن ہو جائے، وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا مِّنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، عاصم بن ثابت نے ان کے عظماء میں سے ان کے ایک بڑے سردار کو بدر کے دن قتل کیا تھا، فَبُعِثَ عَلَى عاصم مثل الذلة من الدبر فحمته من رسولهم فلم يقدروا على ان يقطعوا من لحمه شيئا، تو ادھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ عاصم رضی اللہ عنہ پر سیاہ بادل کی طرح شہد کی مکھیوں کا ایک جتھا بھیج دیا جنہوں نے کفار کے قاصدوں سے ان کے جسم کو محفوظ رکھا، چنانچہ وہ ان کے گوشت سے کچھ بھی کاٹنے پر قادر نہ ہو سکے۔ اب یہ جو خبیب رضی اللہ عنہ کو جس نے شہید کیا تھا ابو سروعہ عقبہ بن حارث، یہ بعد میں خود مسلمان ہو گئے تھے، اور آپ کو اگر یاد ہو وہ حدیث کہ ایک آدمی جس نے ایک لڑکی سے شادی کی تو ایک عورت نے کہا تھا سیاہ فام نے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے، وہ یہ تھے،
ان کو کہا تھا اس سیاہ فام عورت نے، اور پھر یہ مکہ سے مدینہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیف وقد قیل، اب تم اس کے شوہر کیسے رہ سکتے ہو جبکہ یہ بات کہہ دی گئی ہے. تو پھر ان دونوں کی علیحدگی ہو گئی تھی، دونوں نے الگ الگ جگہوں پہ شادی کر لی تھی. اب امام بخاری رحمہ اللہ کا عنوان اس حدیث میں 3 چیزوں پر مشتمل ہے. ایک یہ کہ کیا انسان خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر سکتا ہے، تو اس کا ثبوت انہوں نے خبیب اور ابن دثنہ کا واقعے سے بتایا. ابن دثنہ کو بھی بائی دا وے اسی دن شہید کر دیا گیا تھا جس دن خبیب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا. تو کر سکتے ہیں آپ کو، اگر حالات کے مطابق یہ ٹھیک لگ رہا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. دوسری طرف اگر کوئی گرفتاری سے انکار کرے اور شہادت کو منظور کرے تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ تو عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں دیگر جو شہید ہوئے ان کے ساتھ ان کے نمونے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے. تیسری چیز یہ کہ عین شہادت کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنا، اور اس کے ثبوت میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے خبیب رضی اللہ عنہ کا کردار پیش کیا ہے. بابو فکاک الاسیر، قیدی کو رہا کرنا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فك العانية أي الأسير وأطعم الجائع وعود المريض. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدی کو رہا کراؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور بیمار انسان کی تیمارداری کرو. اور بیسیکلی یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہیں. اور یہاں پر کیونکہ جو کتاب چل رہی ہے وہ الجہاد والسیر ہے، تو امام بخاری نے ترجمۃ الباب فکاک الاسیر بنایا ہے. قرآن میں بھی آتا ہے نا فک رقبہ، کسی گردن کا آزاد کرنا، یہ وہی لفظ ہے. تو اب یہ رہائی چاہے تو اپنے قیدیوں کے تبادلے میں ہو جائے، یا کسی معاوضے کے تحت ہو جائے، یا احسان کرتے ہوئے ہو جائے، یا کسی خدمت کے تحت ہو جائے. اور اسی طرح سے بھوکے کو کھانا کھلانا اخلاقی فرض ہے. بیمار کی تیمارداری کرنا جو ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو لمبی جیلیں ہیں نا، عمر قید اور 30 سال اور 35 اور 40، یہ جو ہے اس سے بہتر ہے کہ جو اسلام کا جسٹس کا بیسیکلی نظام اور اسپرٹ ہے نا، وہ کوئک جسٹس کی ہے کہ اگر کسی کو پھانسی بھی لگنا ہے نا تو اس کا اگر فیصلہ ہو گیا ہے تو بس پھر اس کی دیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی انگزائٹی، اس کے گھر والوں کی پین، اس تکلیف کو جو ہے ختم کر دینا چاہیے. کیونکہ ایک دفعہ جب ایک چیز ہو جاتی ہے تو اس کو پھر انسان ایکسیپٹ کر لیتا ہے، لیکن جب تک وہ تلوار کی طرح سر پہ لٹکی رہتی ہے. آپ دیکھیں کہ 80 سال کی قیدیں دے دیتی ہیں بعض، اتنی جو ایسے اپنے آپ کو سویلائزڈ اور ترقی یافتہ حکومتیں کہنے والے لوگ ہیں. تو اسلام کا نظام جو ہے نا جسٹس کا، وہ بہت کوئک بھی ہے اور وہ آسان بھی ہے. وہ والا جسٹس انسان کے اوپر نا وہ ٹرامیٹائز نہیں کرتا انسان کو. اسلام کا جو جسٹس سسٹم ہے وہ انسان کو نا ایک دم آزاد کر دیتا ہے. قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا مطرف ان عامرا حدثهم عن ابی جحیفة رضی اللہ عنہ قال قلت لعلی رضی اللہ عنہ هل عندكم شیء من الوحی الا ما فی کتاب اللہ. ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا کتاب اللہ کے علاوہ بھی وحی کا کچھ حصہ تمہارے پاس موجود ہے؟ قالا، تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا، نہیں، والذی فلق الحب وبرأ النسم، کہ قسم اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور جان کو پیدا کیا، ما اعلمہ الا فہما یعطیہ اللہ رجلا فی القرآن، مجھے تو کسی ایسی وحی کا علم نہیں البتہ وہ جو فہم و فراست جو اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کے لیے کسی کو عطا کرتا ہے. یعنی کوئی چیز سمجھ آ جائے قرآن پڑھتے ہوئے، کوئی بات سمجھ آ جائے. جیسے آپ مختلف جو مفسرین ہیں اور اسکالرز ہیں، اسلاف ہیں، ان کے پڑھتے ہیں کہ ان کو کیا کیا غور و فکر اور تدبر کے بعد کیسا کیسا ان کو ہیرا موتی قرآن کے اندر سے ملتا ہے، تو وہ اور بات ہے. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور وحی نہیں. وما فی ہذہ الصحیفہ، اور وہ جو اس صحیفے کے اندر ہے. اور صحیفے کے اندر کیا تھا؟ قلتو وما فی الصحیفہ، میں نے پوچھا کہ صحیفے کے اندر کیا ہے؟
قال العقل، تو آپ نے فرمایا اس میں دیت کے مسائل ہیں، وفقاک الاسیر، اور قیدی کو رہائی دلانے کی فضیلت، وَأَلَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِکافر، اور یہ کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ میرے پاس یا تو قرآن فہمی ہے اور یا پھر تم وہی پوچھ رہے ہو نا، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو احادیث تھیں، قیدی کو آزاد کرنا یا دیت کے مسائل، یہ احادیث تھیں ان کے پاس، اور انہوں نے احادیث کو وحی قرار دیا ہے۔ تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حدیث وحی ہے اور حدیث کا انکار وحی کا انکار ہے۔ اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہی میں کچھ جو لوگ ہیں نا شرپسند، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا نا کہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ علی ہی اللہ ہیں، نعوذ باللہ، تو حضرت علی نے ان کو جلانے کا حکم دیا تھا کہ ان کو جلا کر مار دیا جائے، یہ ان کی سزا ہے، یہ اتنی بڑی اور غلط بات کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک فتنہ جو ہے یہ تب ہی سے شروع ہو گیا تھا، اور ابھی بھی جو غیر سنی جو ہیں وہ حضرت علی کو رسول اللہ کا وصی قرار دیتے ہیں، تو اس حدیث سے ان کی اس بات کی تردید بھی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح کی کچھ جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے انہوں نے قرآن کو بھی نگیٹ کیا ہے کئی جگہوں پر، اور یہ کہنا کہ کچھ جو قرآن ہے وہ جو ہے وہ کوئی کسی نعوذ باللہ بدنیتی کی وجہ سے اس کو چھپا دیا گیا، اور اس میں ہمارے جو ہیں ہم لوگ اہل بیت تو ان کے لیے الگ سے احکامات ہیں، اور اسی میں پھر ابھی مجھے کچھ دن ہوئے ایک بچی نے کہا کہ کیوں اسلام 50-50 وراثت نہیں دیتا، تو میں نے سمجھانے کی بہرحال کوشش کی، تو اس نے کہا کہ نان سنی گروپ کا نام لیا، اس نے کہا کہ اس میں تو وہ 50-50 دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا وہ قرآن کو نگیٹ کرتے ہیں، اور ان کے جو بڑے ہیں، ان کے جو بزرگ ہیں، امام جعفر صادق رحمہ اللہ، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، جن کے ساتھ جا کر یہ اپنے فقہ کی جو جوڑتے ہیں ساری کڑیاں، تو انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی ہوئی۔ اور اس کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی ایسا کسی سٹیج پر ایسا کوئی بندہ گزرا ہو کہ جس کی صرف بیٹیاں ہوں، اور اس نے ان کو اپنی ہر چیز دینے کے لیے تو اس نے اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ نکال لی ہو، واللہ عالم۔ لیکن قرآن کے نص کو ڈینائی کرنا اور قرآن کے نص کو چینج کرنا اور کہنا کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، اور معصوم سادہ لوح ذہنوں کو جو ہے وہ پریشان کرنا اور ان کو ٹیمپٹ کرنا، کہ کیونکہ وہ یہی ہے نا کہ ظاہر ہے کہ وہ بھی دائرہ اسلام کے اندر ہیں، تو پھر ہم ادھر ہی چلے جاتے ہیں، پھر ہم وہی کر لیتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی زیادہ مل جائے۔ تو یہ سوچ جو ہے یہ بہت پریولنٹ ہے۔ تو یہ چیز بہت ہی لمحہ فکریہ ہے کہ انسان قرآن ہی کو چینج کر دے اپنے کچھ ذاتی جو ہیں خواہشات اور ٹیمپٹیشنز ان کی خاطر۔ باب فداء المشرکین، مشرک قیدیوں سے فدیہ لینا۔ قال حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم بن عقبۃ عن موسیٰ بن عقبۃ عن ابن شہاب قال حدثني انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رجالا من الانصار استأذنوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ اذن فلنترک لابن اختنا عباس فداءه فقال لا تدعون منها درہما۔ سبحان اللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو ہم اپنے بھانجے عباس کے لیے ان کا فدیہ معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم ان کے فدیے سے ایک درہم بھی نہ چھوڑو۔ یہ قیدی بن کر آئے تھے بدر کے بعد، اور اس وقت تک ابھی یہ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حقیقی چچا تھے، اور تھرو آؤٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی ہمدرد تھے۔
جب بیعت عقبہ ہو رہی تھی تو یہ ساتھ تھے آپ کے، اور بار بار انصار کو کہہ رہے تھے کہ اگر تم ہمارے بیٹے کو لے کر جا رہے ہو تو پھر تم سوچ لو، تم پر جنگیں بھی آئیں گی، تم پر لوگ چڑھ چڑھ کے دوڑیں گے، اگر تم لوگ یہ سارا کچھ سسٹین کر سکتے ہو مدینہ والے تو پھر کرنا، ورنہ پھر ہمارا بیٹا ادھر ہی رہنے دو، ہم خود حفاظت کر لیں گے۔ اور بہت یہ محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور لیٹر آن یہ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ تو انہی کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس۔ تو یہ بدر میں یہ لوگ بنو ہاشم جو ہے نا یہ نہیں آ رہے تھے، تو شروع میں جب یہ آگے نکل گئے کفار کا لشکر، اور تھوڑا آگے جا کر تو ابو جہل کو خیال آیا کہ بنو ہاشم کو تو ساتھ ہونا مست ہے، پھر اس نے لوگ بھیجے، انہوں نے کہا کہ انہیں زبردستی گھسیٹ کے لاؤ۔ تو عباس رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے حضرت علی کے 2 بھائی جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی بعد میں ہو گئے تھے، طالب اور عقیل، ان کو بھی کھینچ کے لایا گیا، اور اس میں پھر یہ عباس جو ہیں اور عقیل یہ لوگ جو ہیں یہ بنے قیدی۔ تو اب عباس بن عبد المطلب ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عبد المطلب کی جو والدہ تھیں وہ مدینہ کی تھیں، وہ یثرب کی تھیں۔ ہاشم جو عبد المطلب کے والد ہیں وہ فلسطین جاتے ہوئے کسی ٹریڈ کیراوین میں یثرب سے گزرتے ہوئے انہوں نے سلمہ نامی ایک خاتون سے نکاح کیا تھا، پھر وہاں پہنچے فلسطین، وہیں ان کا انتقال ہو گیا، اور ادھر عبد المطلب پیدا ہوئے، اور بعد میں پھر عبد المطلب کے جو چچا تھے مطلب وہ ان کو لے کر آئے، ان کا نام شیبۃ الحمد تھا، لیکن ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا، مطلب کا غلام، کہ لوگوں نے کہا کہ مطلب کوئی غلام لے کر آ گئے، تو وہیں سے یہ عبد المطلب بن گئے، اور اپنے چچا کے نام سے یہ جانے گئے عبد المطلب۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے انصار نے کہا کہ یہ ہمارا بھانجا لگتا ہے، ہماری بہن کا بیٹا ہے، تو دراصل بہن کا پوتا تھا نا، اپنے ان کے قبیلے کی لڑکی کا، خاتون کا پوتا تھے عباس رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے آ کے کہا کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم بھی نہیں چھوڑنا، 1 درہم بھی نہیں چھوڑنا فدیے کا، اس لیے کہ وہ مالدار بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو رعایت ہے دینی معاملات میں رشتہ داری کی بنیاد پر سفارش کی، اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ یہ تو بدگمانی کا بھی معاملہ بن سکتی تھی نا بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف انکار کر دیا۔ پھر ڈاؤن دا لائن کئی سال بعد جب یہ مسلمان ہوئے ہیں، پھر بحرین سے مال آیا ہے، انہوں نے پھر جو فدیہ دیا تھا اپنا بھی دیا، عقیل کا بھی دیا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کہا کہ لے لو جتنا لینا ہے۔ وقال ابراہیم ابن تہمانہ عن عبد العزیز ابن صہیب عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بمال من البحرین۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بحرین کا مال لایا گیا، فجاءہ العباس، تو عباس رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فقال یا رسول اللہ، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اعطنی، مجھے دیجئے، فانی فادیت نفسی، کیونکہ میں نے فدیہ دیا تھا اپنا بھی، وفادیت عقیلا، اور میں نے عقیل کا فدیہ بھی دیا تھا، فقال، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خذ، لے لو، فاعطاہ فی ثوبہ، پھر اس کے کپڑے میں بھر کر مال عطا فرمایا انہیں۔ قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه وكان جاء في أسارى بدر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بدر کے قیدیوں کو چھڑانے کے سلسلے میں حاضر ہوئے تھے، تو یہاں پر یہ حدیث اس لیے آئی ہے، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے کوئی ٹاکس کے لیے آئے ہوں گے کہ کسی کا فدیہ، کسی کا کتنا فدیہ ہوگا، اور کس کو آپ ویسے چھوڑ دیں گے، کس سے آپ خدمت لے کے چھوڑیں گے وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبیر بن مطعم سے کہا تھا، جبیر بن مطعم کا باپ تھا مطعم بن عدی۔ مطعم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف سے واپسی پر جب مکہ میں کئی بڑے بڑے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے کر مکہ میں انٹر ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا، تو مطعم بن عدی نے کہا تھا کہ میں پناہ دوں گا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ احسان ہمیشہ یاد رکھا، اور آپ نے اس وقت جبیر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، یہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، تو ان سے کہا تھا کہ اگر تمہارا باپ آج زندہ ہوتا اور ان ناپاک لوگوں کی سفارش کرنے آتا تو میں ضرور قبول کر لیتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں اس کے لیے ان سب کو یوں ہی چھوڑ دیتا۔ تو پھر جبیر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں سورہ طور کی جب یہ آیت سنی، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا وہ خود اپنے خالق ہیں، تو میرا دل مارے خوف کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اسی وقت ایمان میرے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اب آپ سوچئے، یہ ایتھیسٹ کو دینے کی سب سے اہم جو ایک دلیل ہے نا جو قرآن سے ہمیں ملتی ہے، وہ ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ یہ بتاؤ خالق کون ہے؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہر چیز خود بخود بن گئی ہے، یا تم نے خود اپنے آپ کو تخلیق کیا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ کافر جب سن رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ویسے اپنے کاز میں سچے تھے نا، ان کو جب حق نظر آ جاتا تھا تو پھر یہ اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتے تھے، تو اسی وقت ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ حق ہے، اور میں اس بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ لیکن آج ہمارے دل اتنے پتھر ہو گئے ہیں کہ ہم قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ان باتوں کو اور ان دلائل کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ ہم اندھے بہروں کی طرح قرآن کو پڑھ لیتے ہیں۔ باب الحربی اذا دخل دار الاسلامی بغیر امان، جب جنگجو کافر مسلمانوں کے علاقے میں امان کے بغیر چلا آئے۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابو العمیسی عن ایاس بن سلمة بن الاکوع عن ابیہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عین من المشرکین وهو فی سفر۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کا ایک جاسوس آیا جب کہ آپ سفر میں تھے۔ عین جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جو جاسوسی کر رہا ہے۔ فجلس عند اصحابہ یتحدث، تو وہ صحابہ کرام کے پاس بیٹھا رہا اور باتیں کرتا رہا۔ ثم انفتل، پھر وہ اٹھ کر چل دیا، یعنی کچھ باتیں تو وہ لے گیا نا، کچھ سیکرٹس اس نے نکال لیے ہوں گے، کچھ چیزیں اس نے اخذ کر لی ہوں گی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوہ وقتلوہ، اسے تلاش کرو اور اسے قتل کر دو۔ فقتلتہ فنفلہ سلبہ، تو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے قتل کیا تو آپ نے انہیں اس جاسوس کا سامان بھی دلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو سلب کہتے ہیں یا سلب کہتے تھے۔ یہ مال غنیمت سے الگ چیز ہوتی ہے کہ جس نے کسی ایک کو 1 on 1 میں قتل کیا تو اس کی جو چیزیں ہیں وہ پھر وہ سپاہی ہی لیتا ہے جس نے قتل کیا ہوتا ہے۔ اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جنگ کی جاسوسی کرنے والے کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ کوئی اتنی سیکرٹس لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ مجھے یاد آ گئے ہیں راشد منہاس کہ جو پلین جو بارڈر کراس کر کے جا رہا تھا تو انہوں نے پلین گرا دیا، لیکن انہوں نے کیونکہ اس میں سیکرٹس تھے، نیشن کے سیکرٹس تھے، تو جان دے دی، لیکن نیشن کے سیکرٹس جو ہیں وہ آگے نہ پہنچنے دی۔ اور یہ ٹریزن ہوتا ہے، نیشن کے سیکرٹس کہیں اور جو ہے دوسرے ممالک کو دے دینا اور دشمن ممالک کو دے دینا، اور یہ دنیا کا ہر نیشن اس میں قتل ہی کی سزا دیتا ہے، اور اسلام بھی اس میں قتل ہی کو رکھتا ہے۔ اور یہ جنگ حوازن کا واقعہ بتایا جاتا ہے۔ باب یقاتل عن اہل الذمۃ ولا یسترقون، اہل ذمہ کا دفاع کیا جائے اور انہیں غلام نہ بنایا جائے۔ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانة عن حسین عن عمرو بن میمون عن عمر رضی اللہ عنہ قال وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلی اللہ علیہ وسلم ان يوفى لهم بعهدهم وان يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا الا طاقتهم۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو اس امر کی وصیت کرتا ہوں، یہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے کہا تھا، کہ اللہ اور اس کے رسول کا اہل ذمہ سے جو عہد و پیمان ہے، یعنی مسلم ایک اسٹیٹ کے اندر نان مسلم مائنورٹی سٹیزنز جو ہیں وہ اہل ذمہ ہیں،
تو ان کا جو عہد و پیمان ہے وہ اسے پورا کرے اور ان کی حمایت کرتے ہوئے دشمنوں سے جنگ کرے اور انہیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے اور ان کو غلام بھی نہیں بنایا جا سکتا، اور اگر ان پر کسی طرف سے کوئی حملہ ہو تو ان کا دفاع بھی کرے گی مسلم جو اسٹیٹ ہے، اور ان سے کسی قسم کی بھی جو بدہدی ہے وہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بابو جوائز الوفد، وفد یعنی سفیروں کو انعام دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمبیسڈرز ہیں، سفیر ہیں، ان کی مہمان نوازی کی جائے اور حتی الامکان ان کی مدد کی جائے، خواہ وہ وفد میں آنے والے لوگ کافر ہوں یا مسلمان، ان کی تعظیم اور اکرام ضروری ہے۔ باب هل یستشفع الی اہل الذمہ ومعاملتهم، ذمیوں کی سفارش اور ان سے معاملہ کرنا، کیا ان کی سفارش کی جائے گی؟ قال حدثنا قبیصة قال حدثنا ابن عیینة عن سلیمان الاحولی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال یوم الخمیس وما یوم الخمیس۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا جمعرات کا دن، جمعرات کا دن۔ ثم بکا، پھر وہ رو پڑے، حتی خضب دمعہ الحسباء، یہاں تک کہ آپ کی جو آنسو ہیں ان سے زمین کی کنکریاں تر ہو گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو دن تھے ان کو یاد کر کے رو پڑے، یہ تھرسڈے کو یاد کر کے رو رہے ہیں اور منڈے کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ فقالا، تو کہتے ہیں اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بیماری جب زیادہ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وجعہ، آپ کی تکلیف اور بیماری زیادہ ہو گئی، یوم الخمیس، تھرسڈے کو، جمعرات کے دن۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتونی بکتابن، میرے پاس کچھ لاؤ کوئی لکھنے کے لیے، اکتب لکم کتابن، میں تم لوگوں کے لیے ایک تحریر لکھوا دوں، لن تدلوا بعدہ ابداً، جس کے بعد تم لوگ ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ فتنازعوا، تو لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، ولا ينبغي عند نبی تنازع، اور نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑنا مناسب نہیں۔ فقالو، تو لوگوں نے کہا، حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جدائی کی باتیں کر رہے ہیں۔ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعونی فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الیہ، آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی جانب تم مجھے بلا رہے ہو، کہ تم چاہتے ہو کہ میں ابھی اور زندہ رہوں، لیکن اب جس چیز میں جانے لگا ہوں وہ بہتر ہے اس سے۔ اور یہ کہ اس سے مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وَأَوْصَىٰ عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ وَأَجِیزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِیزُهُمْ، اور قاصدوں کو اسی طرح انعام دینا جس طرح میں دیا کرتا تھا۔ وَنَسِیتُ الثَّالِثَةَ، اور راوی کہتے ہیں کہ میں تیسری بات بھول گیا ہوں۔ وقال یعقوب بن محمد سألت المغیرة بن عبد الرحمن عن جزیرۃ العرب فقال مکۃ والمدینۃ والیمامۃ والیمن، قال یعقوب والعرج اول تہامہ۔ مغیرہ بن عبد الرحمن نے جزیرہ عرب کے متعلق فرمایا کہ وہ مکہ، مدینہ، یمامہ اور یمن ہے، اور ان کے شاگرد یعقوب نے کہا اور مقام عرج جہاں سے تہامہ شروع ہوتا ہے، یہاں تک جزیرۃ العرب ہے۔ اس کو جزیرہ اس لیے کہتے ہیں، پیننسولا ہے بیسیکلی، آئی لینڈ نہیں ہے، اس کے 3 طرف پانی ہے۔ اور اس میں جو یہ حدیث ہے اس کو کافی مس انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی پھر سے ایک وہ ہم نان سنی گروپ نے، اور کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 3 دن زندہ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ تک کوئی نہ کوئی وصیت کرتے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ وصیت کرنی ہوتی تو جس طرح آپ نے بعد میں یہ جو زبانی وصیتیں کی ہیں، یہی آپ اس میں ہی آپ وہ بھی کر دیتے۔
ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے اس وقت لکھوانے کا ارادہ کیا ہو وہ یہی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرما دیا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ حدیث قرطاس کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے صحیح بخاری حدیث نمبر 114 کے تحت جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اور ہم اس کی شرح پہلے بھی دیکھ آئے ہیں۔ تیسری بات جسے راوی بھول گئے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ محدثین لکھتے ہیں شاید وہ جیش اسامہ کی تیاری ہو کہ جیش اسامہ کو ضرور بھیجنا، یا وہ یہ ہو کہ قرآن کریم سے گہرا رشتہ اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، یا وہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو ایک اور وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیماری میں فرمائی بھی ہے کہ یہود اور نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو بنا لیا تھا وثن، یعنی میلے ٹھیلے کی جگہ، رونقوں کی جگہ، تو میری قبر کو اجتماع گاہ نہ بنایا جائے کہ تاکہ کہیں اس کی عبادت نہ شروع ہو جائے۔ یہ سب وصیتیں جو ہیں یہ وقتاً فوقتاً وفات سے پہلے حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ تو کوئی اور بھی چیز ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعلیم دینی چاہی اور صحابہ نے روک دیا نعوذ باللہ اور نہ کرنے دی۔ اس وقت صحابہ خود بھی ایک پینک میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل ایسے بات کر رہے ہیں کہ جیسے یہ دنیا سے جانے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فراق جتنا گراں تھا ان کے اوپر، تو اس میں انہوں نے تھوڑا سا تنازع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا ہے کہ چھوڑ دو، رہنے دو، مت لاؤ، اور پھر اس کے بعد زبانی نصیحتیں آپ کرتے رہے ہیں۔ تو پھر یہ بات بیچ میں اتنا بڑا ایشو کیسے بن سکتی ہے کہ کوئی بات تھی اور وہ یہ بات تھی اور وہ کہنے نہیں دی گئی؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بابو التجملی للوفد، وفود کی آمد پر خود کو آراستہ کرنا۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر حلة استبرق تباع في السوق فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ریشمی جوڑا بازار میں فروخت ہوتا پایا، تو وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ ابتع هذه الحلہ، آپ یہ حلہ خرید لیں، فتجمل بہا للعید والوفد، اور اسے آپ پہن کر خوب خوبصورت لگیں گے، خوبصورت اپنی زینت اختیار کیجئے عید کے دن کے لیے اور جب وفود آتے ہیں تو اس وقت پہننے کے لیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما هذه لباس من لا خلاق له، کہ یہ جو لباس ہے یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، او انما یلبس هذه من لا خلاق له، یا فرمایا یہ تو وہی لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ فلبث ما شاء اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جتنے دن چاہا عمر رضی اللہ عنہ ٹھہرے رہے، خاموش رہے۔ ثم ارسل الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا عمر رضی اللہ عنہ کو بجبت دیباجن، دیباج وہ بھی ریشم تھی، وہ بھی سلک تھی، اور وہ عمر رضی اللہ عنہ جو حلہ لائے تھے وہ بھی سلک تھا، تو دیباج بھیجا، جبہ دیباج کا عمر رضی اللہ عنہ کو۔ فاقبل بہا عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسے لیا، حتی اتا بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کو لے کر آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقال یا رسول اللہ، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، قلت انما هذه لباس من لا خلاق له، آپ نے کہا تھا کہ یہ ان لوگوں کا لباس ہے کہ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، او یا آپ نے کہا تھا انما یلبس هذه من لا خلاق له، کہ اس کو تو وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ثم ارسلت الی بهذه، پھر آپ نے یہ مجھے بھیج دیا۔ تو ان کو اس بات پہ بڑا ہی غم لگا کہ کیا میرا آخرت میں حصہ نہیں ہے؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبیعها او تصیب بها بعد حاجتک، کہ اسے فروخت کر دو، یا فرمایا کہ اس سے اپنی کوئی اور ضرورت پوری کر لو۔ اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو مکہ میں اپنے کسی مشرک بھائی کو بھیج دیا تھا،
واللہ عالم۔ اور اسی سے پھر پوری یہ فکر نکلی کہ آپ مشرکین کو کس کس چیز کا تحفہ دے سکتے ہیں، یہ ساری بات پیچھے اسی حدیث کے حوالے سے ڈسکس ہو چکی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جمعے کے دن عیدوں میں وفد کے آنے پر نفیس اور عمدہ لباس پہن لینا چاہیے، لیکن وہ شریعت کی حدود کے اندر ہونا چاہیے، وہ حرام چیزیں نہیں ہونی چاہیے، مثلا ریشم نہیں ہونا چاہیے، گولڈ نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ یہ جو پیور سلک ہے یا جو پیور میٹل ہے گولڈ، یہ اگر کسی کو کوئی الرجیز ہوں یا کسی کو کوئی اور ایسی سکن ڈیزیز ہو تو اس کو پہننے کے لیے اگر دیا جائے اور وہ مرد ہو تو علاج کے طور پر وہ اس کو پہن سکتا ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔